سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ بولے بھائی جی. اور ہوا تابع تھی، جنات تابع تھے، اور جی چرند پرند کی باتیں وہ سمجھ لیا کرتے. قرآن مجید نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ. میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے دو باتیں کہی. ایک معجزہ یہ کہ ہوائیں ان کا پیغام لے کر جاتی تھی، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ چرند پرندوں کی زبان وہ سمجھ لیا کرتے تھے. آئے میں آپ کو ذرا اپنے نبی کے دور میں لے کے چلتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت پر مدعو ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، باہر ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، وہ اونٹ ڈکرانے لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ فرماتے ہیں فلاں انصاری صحابی ہے. حضور فرماتے ہیں اس کو بلاؤ. اس صحابی کو بلایا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اسے کھانے کو کم دیتے ہو، بوجھ زیادہ ڈالتے ہو. میری سفارش مانو، کھانے کو زیادہ دیا کرو، بوجھ کم ڈالا کرو. یہ اونٹ کی شکایت سمجھی کس نے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ وہاں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ جانوروں کی بات سمجھنا، اور یہاں میرے نبی اونٹنی کی بات سمجھ لیں. دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اوپر ایک چڑیا آتی ہے، چڑیا آ کے چکر کاٹنے لگتی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کے لے آیا ہے؟ ماں ہے، مجھ سے آ کے فریاد کرتی ہے کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے. تو میں تمہیں کہتا ہوں جس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے ان کو. چڑیا کی بات کس نے سمجھی؟ پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں یہ تو دو نمبری ہو گئی. یہ ہواؤں پہ پیغام لے جانے والی بات کہاں سے لائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں میرے نبی تو میرے نبی تھے. میرے نبی کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے عمر ابن خطاب. اپنے دور خلافت میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بات جو خطبہ دے رہے اور خطبہ دیتے دیتے عربی میں ایک جملہ مختلف بول جاتے ہیں. ہاں وہ پہاڑ کی طرف سے آؤ، پہاڑ الجبل. اس صحابہ کہتے ہیں آپ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوتے ہیں. چند مہینے گزرتے ہیں، شام کی طرف سے لشکر واپس آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جی ہم جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، پہلے ایک سپہ سالار شہید ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فلاں شخص سپہ سالار بن گئے، ہمیں شکست ہو رہی تھی. پھر حضرت عمر کی آواز کہیں سے آئی جاؤ پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر آؤ. ہم پہاڑ کے پیچھے سے آئے، پچھلا لشکر آگے ہو گیا، اگلا پیچھے ہو گیا. اللہ نے دشمن کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی کہ نیا لشکر آ گیا. وہ میدان چھوڑ کے ہوا کے دوش پہ حضور کے غلام کا پیغام بھی مدینہ سے شام تک جاتا.